اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، اولاد پر، صحابہ، صحابیات اور بنین و بنات پر، اس کے بعد قیامت تک آنے والے متبعین و متبعات پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس رحمت میں شریک فرمائے، اللہ ہمارے گناہ غلطیاں معاف فرما دے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں بہنوں، آج ذوالقعدہ اور ماہ جون عربی اسلامی مہینے اور انگریزی مہینے دونوں کی 10 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ تاریخ کے اعتبار سے اسلامی مہینہ اور انگریزی مہینہ دونوں برابر چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیات بینات پڑھی ہیں سورہ آل عمران کی، ترجمہ بھی آپ نے سماعت کر لیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالی سے محبت کرنا تو اس کی ایک صورت اللہ نے خود بیان فرمائی کہ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یعنی میرے نبی کی اتباع کرو۔ اللہ نے خود فرمایا اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کا کہنا ہے محمد رسول اللہ کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کریں گے۔ اور اس کا فائدہ اور ایک یہ بھی ہوگا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف کرتے رہیں گے۔ اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر تم اللہ رسول کی اطاعت سے، اتباع سے منہ موڑو گے تو کان کھول کر سن رکھو، یہ کافروں کا کام ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت سے روگردانی کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے، اور کافر اللہ تعالیٰ کو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، معززہ دینی ماں و بہنوں، آج میری گزارشات آپ کو جس طرح متوجہ کریں گی انشاءاللہ، وہ ہے کہ اللہ کا ساتھ لینا ہے، رسول اللہ کا ساتھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ کی محبت اور معیت لینا چاہتے ہو، تو تم نے اس کا بہترین کارگر نسخہ جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے وہ ہے اللہ رسول کی اطاعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے جیسا اپنا عقیدہ، پیغمبر کی زندگی جیسی اپنی زندگی بنا لو، آپ کا عقیدہ اپنا لو، آپ جیسا عمل اختیار کر لو، رسول اللہ جیسے اخلاق، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار اختیار کرو، اپناؤ، آپ کی پوری زندگی اطاعت کرو، اتباع کرو، سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ ایک مسلمان کو اپنے رسول سے، اپنے اللہ سے وہ والہانہ محبت ہوتی ہے، اور اس کے بغیر وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار نہ کرے، اپنی جان سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار نہ کرے، دنیا کے مال و دولت سے بڑھ کر، خیش و اقارب سے بڑھ کر، جب تک اللہ رسول سے زیادہ محبت اور پیار نہیں کرے گا اتنی دیر تک کوئی مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا، کوئی اللہ کا بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہمارے لیے ایک فرض منصبی بھی ہے، ایمان کا تقاضا بھی ہے، اسلام کا تقاضا بھی ہے۔ ہم اللہ رسول سے وہ محبت کریں جو کسی سے نہ کریں۔
ہمارا ایمان تو ایک حسینہ کے حسن پہ سارا فارغ کر دیتے ہیں، بک جاتا ہے، مال دولت پر ایمان بک جاتا ہے، کوٹھی کار پر ایمان ہم بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہم تو معمولی باتوں پر اللہ تعالیٰ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رسول سے سب سے بڑھ کر پیار نہ کرے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر تم نے اللہ رسول کی محبت کو پیچھے کر دیا اور دنیا کی محبت کو آگے لے آئے تو یاد رکھنا عذاب کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا تم پر کب برستا ہے اور کیسے برستا ہے۔ اگر تم سچے دل سے اللہ رسول سے محبت رکھو گے، والہانہ پیار کرو گے، اطاعت کرو گے، نبی کی اتباع کرو گے، نماز پڑھو گے، تم اپنے ساری زندگی اللہ کے رسول کے تابع کر دو گے تو پھر اللہ بھی تمہارا، رسول بھی تمہارا، جنت بھی تمہاری، اور یہ دنیا کی ساری زندگی اسودہ حالی تمہاری، عزت توقیر تمہاری، حکومت اقتدار تمہارا، کوئی چیز نہیں جو اللہ تم سے پیچھے رکھیں گے۔ جیسا کہ سچے دل سے صحابہ نے یہ کام کیا تو آپ جانتے ہیں وہ اونٹ چرانے والے، اپنے مونڈے پہ ڈانگ رکھ کے خودی خانی کرنے والے وادیوں کے اندر دنیا کے اقتدار کے مالک بنے، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ نہ وہ انگریزی جانتے تھے، نہ وہ دنیا کی کوئی مکارانہ سیاست سے واقف تھے، نہ وہ کوئی آبائی طور پر، نسلی طور پر کوئی بادشاہوں کے بیٹے تھے، سادہ لوگ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر کیا کرم فرمایا، کس قدر اللہ نے ان پر محبت کی، اور اللہ جل وعلا نے ان لوگوں کو عظیم مقام عطا فرمایا کہ دنیا جانتی ہے اور آپ اور میں بھی جانتے ہیں، واقف ہیں کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بڑے سادہ، پینڈو، دیہاتی، اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے لوگ تھے، مگر پوری دنیا کا اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور مسجد نبوی کے چھپر کے نیچے وہ جو کھجور کے پتوں کی چھت تھی اس کے نیچے بیٹھ کر دنیا کی تقدیروں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا۔ یہ قرآن کی آیات اور احادیث کے مفہوم کو بیان کیا ہے چھوٹے سے شعر کے اندر۔ جیسے کہ علامہ نے دوسرا کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اللہ تیرا ہے، تقدیر کے فیصلے تیرے حق میں ہوں گے، غلبہ عزت تجھے ملے گا، اقتدار تجھے ملے گا، اللہ اپنی قدرت تمہیں وہ دکھائیں گے کہ تم حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے کہ جو بھی ایمان والے سچے دل سے میری اطاعت کرے، میری عبادت کرے، میرے رسول کی اتباع کرے، میں انہیں دنیا کا حکمران بناؤں گا۔ پہلوں سے بھی وعدہ تھا، انہیں بھی میں نے اقتدار دیا، تم سے بھی وعدہ کرتا ہوں، تم آج اپنے آپ کو سیدھا کر لو، آج دعوت و جہاد کی راہ کو اپنا لو، آج اللہ رسول کے حکموں کے تابع فرمان ہو جاؤ، اپنی سارا کچھ زندگی داؤ پر لگا دو، میں تمہیں وہی کچھ دوں گا کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح پہلوں کو حکمران بنایا، اقتدار دیا، تمہارے لیے بھی وہی آفر موجود ہے آج۔ بس ایک کام کا خیال رکھو، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرنی ہے، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی،
اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ لا یشرکون بی شیئا، تم میری حدوں کی حفاظت کرو، میں تمہاری سرحدوں کی حفاظت کروں گا۔ تم میرے حکموں کو مانو، میں تمہاری ہر دعا و التجا کو قبول کروں گا۔ رب کا حکم ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، نیکی کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے میرے بندے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ معیت، اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، ویسے تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، قرآن میں ہے الرحمن علی العرش استوی، اللہ رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر اپنی قدرت کے اعتبار سے، سماعت کے اعتبار سے، رویت کے اعتبار سے، بادشاہت کے اعتبار سے، سلطہ کے اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے اللہ تعالی ہر جگہ ہے۔ اس کی حکومت ہر جگہ، اس کا اقتدار ہر جگہ، اس کا اختیار ہر جگہ، اس کی نظر ہر جگہ، اس کی سماعت ہر جگہ، ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کے دل کو پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز کائنات کی پوشیدہ نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو اگرچہ کوئی نہیں دیکھ سکتا مگر اللہ ہر ایک کو دیکھتے ہیں، اس سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو ساتھ ہے یہ دو قسم کا ہے، ایک معیت عامہ ہے، ایک معیت خاصہ ہے، یعنی ایک ساتھ ایک عام ہے۔ جو معیت عامہ ہے وہ ہر ایک کے ساتھ، کافر ہو مسلمان ہو، وہ چاہے کوئی جانور ہو کوئی حیوان ہو، اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ذات کے اعتبار سے نہیں، یہ کنفرم کر لینا، ذات کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر ہے۔ عرش پر کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، ہمیں علم نہیں۔ ائمہ محدثین نے اس کی توجیح بیان کی ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ جانتا ہے۔ آپ کے متعلق پتہ چلے کہ آپ گھر میں ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کہاں ہیں جی؟ فون کیا جی میں گھر میں ہوں۔ اب مجھ سے کو پوچھے کہاں ہیں؟ گھر میں بیڈ پر ہیں، فرش پر ہیں، کرسی پر ہیں، صوفے پر ہیں، چھت پر ہیں، نیچے ہیں، واش روم میں ہیں، نہا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے، مجھے اس سے کیا غرض؟ گھر میں ہے بس۔ اللہ عرش پر ہے، ذات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ نہیں ہے، البتہ اپنے اختیار کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ اللہ کا اختیار پورے روئے زمین، آسمان، فضاؤں میں، ہواؤں میں، سمندروں میں، ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالی ساتویں زمین سے نیچے تک اس کا اختیار ہے۔ اور اللہ کے سامنے سب ایسے ہیں جیسے آپ کے سامنے ایک ہتھیلی، آپ کی اپنی ہتھیلی پر کوئی چیز پڑی ہو تو آپ کے سامنے ہے، ایسے اللہ سبحانہ و تعالی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو ہر جگہ کہیں بھی ہو دیکھ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے ہاتھ پر ایک چنے کا دانہ ہی رکھ دیا جائے تو اس کی ایک سمت ہم دیکھیں گے، دوسری سمت نہیں نظر آئے گی۔ کم از کم اوپر سے بھی چاہے فوکس کر کے دیکھیں، نیچے والی جو ہتھیلی کے ساتھ لگی ہوئی سائیڈ ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس چیز کے اندر کو بھی جانتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا اللہ پتھر کے اندر کیڑا ہے، تو نے اس کو پالا ہے، کیسے پالا ہے، کیسے اس کو روزی دیتا ہے، کیسے آکسیجن لیتا ہے؟ فرمایا یہ میرا کام ہے، تیری پریشانی تھوڑی ہے۔ اللہ پھر بھی میرا جی چاہتا ہے، فرمایا اپنی لاٹھی پتھر پہ مار، پتھر پہ سوٹا مارا،
پتھر کو اللہ نے دو لخت کر دیا، اندر سے ایک زندہ کیڑا برآمد ہوا جس کے منہ کے اندر سبز گھاس کی ایک تڑ تھی، سبز گھاس کھا رہا تھا، گھاس کا کیڑا، اور پڑھ رہا تھا، کہتا سبحان اللہ من یرانی ویسمع کلامی ویعلم مکانی، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتیں میری تسبیحات سن رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے خوراک پہنچا رہا ہے، اللہ اتنا مہربان، اس کی تسبیح بھی سنی، اس کو زندہ بھی دیکھا، اس کی خوراک کو بھی دیکھا، اللہ اکبر۔ بھائی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، میرا خیال ہے گونج سے تھوڑی کم کرو، شور نہ سمجھ آئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر رات اندھیری ہو، سیاہ رات ہو اور ساتویں زمین کے نیچے پتھر ہو، اس کالے رنگ کے پتھر کے اوپر کالی رات میں کالے رنگ کی کیڑی ہو، وہ چل رہی ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، پیر صاحب فرماتے ہیں اللہ یہ ساتویں زمین کے نیچے کالی کیڑی، کالا پتھر، کالی رات، اللہ تعالیٰ اس کی سن رہے ہیں، عرش معلیٰ پہ بیٹھے ہر بات، اس کی باتوں کو بھی سنیں، اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور اس کی کیفیات کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر سمجھ نہیں نہ آتا تو کلمہ دوبارہ پڑھو، پھر شاید سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کا اور میرا یہ ذہن نہیں ہے تو سمجھے میں اور آپ مومن بن ہی نہیں سکتے۔ ہنوز دلی دور ہے، ابھی دلی پھر بہت دور ہے، ابھی ایمان اسلام ہم سے بہت دور ہے۔ یہ عقیدہ رکھو، اللہ عرش پر ہے، استواؤہ معلوم وکیفہ مجہول والسؤال عنہ بدع، اللہ تعالی عرش پر ہے یہ معلوم ہے، کیفیت کیا ہے نہیں علم، مجہول ہے، سوال کرنا بدعت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کی معیت کی دو قسمیں ہیں، معیت عامہ جو ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ کافر ہو، وہ مسلمان ہو، وہ حیوان ہو، وہ چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، ادنا ہو، اللہ ہو، ذرہ ہو، فضا کے اندر اڑے یا زمین پہ گرا پڑا ہوا ہو، ہر ایک اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ ہے۔ کس اعتبار سے؟ بادشاہت کے اختیار کے اعتبار سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اختیار، اپنے سلطے، اپنی قدرت، اپنا حکم نافذ کرنا ہر ایک کے اس اعتبار سے ساتھ ہے۔ دوسری قسم ہے معیت خاصہ، وہ خاص لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی ہے، خاص لوگوں کے ساتھ، وہ آپ ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وہ مومنین ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ ان کے متعلق بھی فرمایا الم تر ان اللہ یعلم، عام لوگ کافر مسلمان سب، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کوئی آسمان اور زمین میں چیز نہیں ہے اللہ جانتا ہے سب کو۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، اگر تین لوگ کان میں بات کریں، سرگوشی کریں، جو کسی چوتھے کو پتہ نہ چلے، آپس میں سر جوڑ کے بات کر رہے ہوں، اللہ فرماتے الا هو رابعهم، مگر میں چوتھا ہوتا ہوں ان کے ساتھ، مجھ سے ان کی سرگوشی پوشیدہ نہیں، میں ساتھ ہوں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر 5 لوگ بات کریں میں چھٹا میں ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، اس سے زیادہ ہوں یا کم ہوں اللہ ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ معیت عامہ ہے۔ مزید سورہ الحدید کے اندر فرمایا والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا، پھر اللہ جل وعلا عرش پر مستوی ہوئے۔ ثم استوى علی العرش، اب یعلم ما فی السماء، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها،
زمین کے اندر کوئی چیز داخل ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، آسمان پر کوئی چیز چڑھے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، زمین سے کوئی چیز نکلے اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ معیت عامہ ہے۔ معیت خاصہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب کافروں کو نکال دیا، فاسقوں کو نکال دیا، منافقوں کو نکال دیا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ کس اعتبار؟ اپنی رحمت کرنے کے اعتبار سے ہے، عرش پر ہے، اب بھی عرش پر، لیکن متقیوں کے ساتھ ہیں کس اعتبار سے؟ اپنی رحمت، اپنی محبت، اپنی مغفرت، اپنی عنایات، اپنی طرف سے دینے والا غلبہ اللہ تعالی ہے۔ غلبہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تائید کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اس مضمون کی آیات بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک قرآن مجید کے اندر ہمیں بیان فرمائی ہیں، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان مانو، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ جو مسلمان مومن بن کے نماز پڑھے گا اللہ کی مدد میں اللہ اس کے ساتھ ہے۔ مشکلات آئیں گی، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، تم ڈٹے رہنا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور فرمایا رب کریم نے ان اللہ مع الذین اتقوا، اور فرمایا رب کریم نے واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈرو اور جان لو۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کافر اور مومن دو بدو ہو جائیں، آپس میں لڑیں، جہاد کا منظر ہو، میدان کارزار ہو، تو اللہ کدھر ہوتے ہیں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، متقیوں کے ساتھ۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، متقی بنو، تقوی اختیار کرو۔ واتقوا اللہ، جب تقوی اختیار وَاعْلَمُوا، تو جان لینا ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ جب جہاد ہوتا ہے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں کافروں کے بڑے بڑے جتھوں پر غالب آ جاتی ہیں، تو کون غلبہ دیتا ہے؟ وہ اللہ ہی غلبہ دیتا ہے، وہ اللہ ہی ان کا ساتھ دیتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ جو کافروں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ جو 313 ہو کر، نہتے ہو کر، سارے کے سارے پیادہ اللہ ماشاءاللہ ہو کر جب وہ اللہ کے دین کے لیے صبر کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں، پیغمبر کے بات پر لبیک کہتے ہوئے خم ٹھوک کے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اس 313 کو اللہ تعالیٰ 1000 پر غلبہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ معیت خاصہ ہے، یہ آپ کو نصیب ہو سکتی ہے، کافروں کو نصیب نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ ہم بھی اپنے ایمان میں صحابہ جیسے ہوں، معیار پیدا کریں اپنے ایمان کے اندر۔ اللہ اکبر۔
تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 اونٹ اور 8 شمشیریں. یہ بدر کا منظر ہے نا. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 اونٹ اور 8 شمشیریں. بدلنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں. یہ لشکر پوری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کیونکہ اس لشکر کا سالار کالی کملی والا تھا. در حقیقت بات یہ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہو جاتے ہیں انہیں اللہ تعالی معیت خاصہ نصیب فرماتے ہیں. خاص ان پر رحمت کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, ان کی مشکلوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں. ان کے آگے پہاڑ بھی آ جائے وہ راہ دے دیتا ہے. ان کے سارے جنگلات کے درندے شیر چیتے ان کے نوکر اور خادم بن جاتے ہیں. دریا کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیالہ گر جاتا ہے. کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے دریا یہ تو میرا پیالہ تھا جس کے ساتھ میں غازیوں کو, ہونے والے شہیدوں کو, مجاہدوں کو پانی پلایا کرتا تھا. مجھے تو اس کی بڑی ضرورت, یہ گر گیا ہے, یہ امانت واپس کر. آسمان سے آواز آئی ابو ہریرہ تو آگے چل, دریا پار کرے گا, تیرے سے پہلے پیالہ وہاں پہنچ جائے گا. چھال آئی دریا کی ایک زوردار لہر, پیالہ اٹھا کے کنارے پر ڈال دیا. ان اللہ مع الذین اتقوا. ہمارا ایمان ہی نہیں اللہ تعالیٰ پر. میں تو کہا کرتا ہوں جتنا امریکہ دے سودی قرضے تے ساڈا ایمان ہے اللہ دے اوتے تے اتنا بھی یقین نہیں آتا. ہم تو کہتے ہیں ہم بگاری ہیں, ہم بگاری ہیں, ہم مانگتے ہیں. امریکہ دے گا سود پر قرضہ, ہماری تنابیں کس دے گا, ہم سے دگنا سود لے گا تو پھر ہماری معیشت چلے گی, وگرنہ نہیں چل. اللہ پر یقین نہیں ہے, اللہ پر ایمان نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام قرضے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. عام قرضے سے جس پر سود نہیں, قرض حسنہ, اس سے بھی آپ نے اللہ کی پناہ مانگی ہے. میرے اللہ مجھے قرضے کی لعنت سے محفوظ رکھنا. یہ جائے کہ ہم سود پر لے رہے ہیں جس کے متعلق اللہ اعلان جنگ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جس نے بھی سود پر چاہے چونی بھی ہو لیا یا دیا میری اس پر لعنت ہے, اس کے ساتھ میری جنگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اعلان کیا ہوا ہے اعلان جنگ, اور ہم بڑے ذوق سے لے رہے ہیں. ان کے ساتھ اللہ کی معیت نہیں ہوتی. اللہ کی معیت کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں. طارق بن زیاد نے اندلس کی بندرگاہ پر پار لگے, دریا عبور کیا, سمندر کو پار کیا. جو کشتیاں تھیں اپنی لے کر گئے. ان کشتیوں کو کہا کنارے پر کھینچو اور باہر رکھ کے آگ لگا دو. فوجیوں نے کہا امیر محترم لبیک ہم کرنے کو تیار ہیں, لیکن حفظ ما تقدم, اگر واپس جانا پڑا تو کیا کریں گے؟ کچھ تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے یہ سوچیں کہ اگر ہمیں کامیابی نہ ملی تو پھر کیا کریں گے؟ واپس ہی جانا پڑ جاتا ہے. طارق بن زیاد کہنے لگے یہ ملک ماس کہ ملک خدائے ماس, یہ ملک میرا ملک ہے, میرے اللہ کی سرزمین ہے, کافروں کا کوئی حق نہیں ہے. ہم واپس جانے کے لیے یہ نہیں آئے کہ پیچھے پلٹنے کا سوچے, آگے جھپٹنے کا سوچنا ہے. چنانچہ اندلس فتح کر کے پلٹی, وہاں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. یہ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ کی معیت مومنوں کے ساتھ ہے. جب ایران کی بندرگاہ پہ سیدنا سعد بن ابی وقاص فوجیں لے کر گئے, انہوں نے بم مار کے پل توڑ دیا کہ یہ مسلمان آ رہے ہیں, پل توڑ دو, یہ دجلہ کو عبور نہیں کر سکیں گے, بڑا گہرا خونی دریا دجلہ کا, یہ کیسے پار لگیں گے, لہذا ہمارے سرحدیں محفوظ ہو جائیں گی, یہ سمجھے BRB کا پل توڑ دو. جب اسلامی فوجیں وہاں پہنچی تو کہا امیر محترم یہ تو پل توڑ دیا گیا ہے, ہم کیسے ایران کی سرزمین پر قدم رکھیں گے؟ جناب صاحب نے ایک ہی بات کہی تھی, اللہ پر یقین تھا, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, ان اللہ مع المتقین, ان اللہ مع المحسنین. اللہ نیکوں کے ساتھ, مومنوں کے ساتھ, موحدوں کے ساتھ. کیا فکر کرتے ہو تم؟ رزق حلال کھاتے ہیں,
یہ دجلہ کی جرت نہیں ہے ہمیں ڈبو سکے. یہ کہا اور گھوڑا سیدھا کیا, اللہ اکبر کہہ کر گھوڑا پانی کے اندر ڈال دیا. اسلامی فوجیں ساری کی ساری دجلہ کے اندر اپنے گھوڑے ڈال دیے. یوں جا رہے تھے جیسے سڑک پر ٹپ ٹپ کرتے ہوئے جا رہے ہو. وہ سارے ایرانی دیکھ کر حیران رہ گئے, وہ ان کو کیا, ان کو تو گھوڑوں کو بھی پانی نہیں ڈبو رہا, غرق نہیں کر رہا. کہنے لگے دیو آمدن دیو, یہ بندے نہیں کوئی جن بھوت ہے بھائی. ان پر ایسا روب طاری ہوا, انہیں جرت نہ ہو سکی کہ اسلامی فوجوں کا یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی معیت. قرآن نے یہی کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو جہاد کرتے ہیں ہماری راہ میں, ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے لیے راستے کھولیں. والذین جاہدوا فینا, جو ہماری خاطر جہاد کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ان کے لیے ایک نہیں کئی راہیں کھول دیتے ہیں. ایک نہیں کئی راہیں کھل جاتی ہیں مومنوں کے لیے. والذین جاہدوا فینا, آج تو ہم ورلڈ بینک پہ انحصار کرتے ہیں نا, IMF پہ ہم انحصار کرتے ہیں, یہ نہیں دیں گے بھوکے مر جائیں گے, کیا بنے گا, معیشت کا پہیہ جام ہو جائے گا, ہمارے سارے معاملات تلپٹ رہ جائیں گے, پڑے کے پڑے رہ جائیں گے. عرش والا رب کہتا ہے ایک راستہ بند کر دو, کافروں کو لات مار دو, میں کئی راستے تمہارے لیے کھول دوں گا, مگر بندے دے پتر تے بنو, تم تو میرے دوست بنو. اس کے بعد فرمایا ان اللہ مع المحسنین, اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. نام نہاد مسلمان, مکار مسلمان, منافق مسلمان, کچے پکے مسلمان, پلے مسلمان, اللہ کو یہ نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کو تو ٹھوس مسلمان چاہیے. یہ معیت خاصہ ہے جو صحابہ کو ملی, اور اللہ نے فرمایا تھا انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں, ڈٹ جاؤ میدان میں. فثبتوا الذین آمنوا, ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. یہ فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے جاؤ, انی معکم, میں بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہوں. فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. یہ اٹھنے والی گردنیں کاٹ دو, یہ بڑھنے والے ہاتھ توڑ کے رکھ دو. اے فرشتوں, 5000 فرشتہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے بھیجا تھا. یہ ہے اللہ کی معیت. فرمایا تم ان کے ہاتھ توڑ دو, ان کی گردنیں کاٹ دو, میں کروں گا, میں بھی آ رہا ہوں. کافروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب داخل کر دوں گا, اور کافر دم دبا کر, مرعوب ہو کر, ڈر کر, خائف ہو کر میدان چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ معیت اللہ تعالیٰ کی ہر بندے کو چاہیے لینے کی کوشش کرے. قسم اللہ پاک کی, میں ممبر پر باوضو رب کا قرآن ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہوں, کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کے لیے کوشش کرے, تیاری کرے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے, تابع داری کرے, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور یار یہ سارا جہان, یہ مرغ و ماہی, کیا چاند تارے, کیا مرغ و ماہی, یہ سارے کا سارا جو کچھ نظر آ رہا ہے, تو میرے لشکر, تو میرے لشکر, تو اس کا قائد بن, تو قیادت کا جھنڈا تھام لے, تو میرے لشکر بن جا. نوری حضوری تیرے سپاہی, آسمان کے فرشتے بھی تیرے تابع ہو جائیں گے, ساری کائنات تیرے سامنے آ کے اپنی جبین جھکا دے گی, اور اللہ کے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالی غلبہ عطا فرمائیں گے, عزت عطا فرمائیں گے. وہ سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ عبد الحمید, جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی, اس کو پتہ چلا, اس نے ایک میسیج دیا تھا کہ یہ گردن اگر رکھی ہوئی ہے, اللہ نے دی ہے, ہم نے سنبھالی ہے, تو صرف کملی والے کے لیے سنبھالی ہوئی ہے کہ یا اللہ کے سامنے جھکائیں گے یا محمد کے دین کی خاطر کٹائیں گے, اور تیسری کوئی آپشن نہیں ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, توہین کرنے والوں نے سر جھکا لیا. یہ معمولی دیکھ لے, ایک فاحشہ سی عورت, ایک بدکار سی لڑکی, ایک آوارہ سی چھوکری انڈیا کی, بے جی پی کی, آپ نے دیکھا کہ
کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ عرب لوگ اٹھے، سعودی عرب، کویت، قطر، انہوں نے تنابیں کھینچی، مسلمان ان ممالک سے جاگے، انہوں نے اپنے سٹور سے ان کی ساری پروڈکٹ اٹھا کے باہر پھینک دی اور دھمکی لگائی۔ مودی جیسا خبیث انسان گھٹنے ٹیک کے ہاتھ باندھ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور تم آؤ تو صحیح میدان میں، تو مرد میدان، تو میر لشکر، بن تو صحیح، نوری حضوری سب تیرے سپاہی۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ جن کے پڑوس میں ہے، جو بڑے غیرت مند ہیں، دعوے دار ہیں، ان کے حکمرانوں نے ایک لفظ تک منہ سے نہیں نکالا، انہوں نے مذمتی بیان بھی دینا گوارا نہیں کیا، استغفر اللہ۔ تو یہ معیت اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خاص، تم اس کے بنو، وہ تمہارا بن جائے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں گا۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فاتقون، میرے سے ڈرو اور کسی سے نہیں تم نے ڈرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر ہماری حکومت کو سنبھالا دیتا ہے، وہ کتنے امریکی صدر ٹوکرا بھرا ہوا آپ دیکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی حکومتیں نہیں بچا سکے، ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے۔ تمہاری حکومتیں انہوں نے سنبھالنی ہے، تمہیں انہوں نے کیا کون سی بیساکھیاں لیے پھرتے ہو؟ کہاں ہے جان کینیڈی امریکہ کا صدر؟ کہاں ہے برزلیف روس کا صدر؟ کہاں ہے ریگن؟ کہاں ہے وہ ٹرمپ؟ کہاں ہے اوباما؟ کدھر گئے وہ سارے کے سارے جو ہم پر حکم چلاتے تھے؟ آج وہ سارے کے سارے محکوم بنے ہوئے ہیں، کچھ قبروں کے اندر جا پڑے ہیں۔ اور سہارا لینا ہے تو اور شمال رب کا سہارا لو، جو ساری حکومتوں کی تنابیں ہاتھ میں پکڑنے والا ہے۔ اور وہ کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ساری جہان پر قادر، سب حکمرانوں کی جانیں جس کی مٹھی میں، ان کی رگ پکڑنے والا، سب مر گئے وہ زندہ۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جس کو کبھی موت نہیں آنی۔ نیک بھی مر گئے، بد بھی مر گئے، نبی پاک بھی دنیا سے چلے گئے، رسول بھی دنیا سے چلے گئے، صالحین بھی چلے گئے، متقین بھی گئے، جو رہ گئے ہیں انہوں نے جانا ہے، ان کے لیے جانا لکھ دیا گیا ہے۔ سوچ سمجھ کر ہے انسان اپنی ہستی کو پہچان۔ دیکھیے کہتا ہے قرآن کل من علیہا فان، سب نے مرنا ہے۔ الحی القیوم ایک صرف ذات ہے، اس پر تکیہ کرو، اس پر بھروسہ کرو۔ پھر دیکھو تیل کی دار دیکھو، اللہ کی مدد دیکھو، تم اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اس کی معیت لینے کے لیے اس کے خاص بندے بن جاؤ۔ انشاءاللہ پھر تم دیکھو گے مدد کے اعتبار سے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، تائید کے اعتبار سے تمہارے ساتھ، نصرت اس کی تمہارے ساتھ، رحمت اس کی تمہارے ساتھ، مغفرت اس کی تمہارے ساتھ، غلبہ اس کا تمہارے ساتھ، قوت اس کی تمہارے ساتھ، عزت کے ساتھ تمہیں زندگی دے گا، کامرانی کے ساتھ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اور تم دیکھو گے ساری توقیر دنیا کائنات والے عزتوں والے تمہارے قدموں میں اللہ جھکا دے گا۔ یہی تو پیغمبر نے پہلے دن کہا تھا، او دنیا والو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہوگے۔ کامیابی کیسی کہ عرب بھی تمہارے، عجم بھی تمہارے، شرق بھی تمہارے، غرب بھی تمہارے، پوری دنیا کے اندر تمہیں اقتدار اور حکومت، عرش پر تمہارا رب ہوگا، فرش پر حکمرانی رب کے نیک بندوں کی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ کہا سنا ہے اس کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے صغائر و کبائر کو اللہ معاف کرے، اور ہمیں سمجھنے کی توفیق